باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیریت ہوں گے اور لغت عربیہ کے ان اہم ترین دروس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس جو کہ چوتھا درس ہے انتہائی اہم ہے، اور یہ اہم درس ہم بات کریں گے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیونکہ اسماء اشارہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور اس میں ہم نے مختلف چیزوں کا بیان دیا تھا کہ ایک چیز قریب میں پڑی ہے، آپ نے اس کے متعلق کیسا سوال کرنا ہے، ایک چیز دور ہے اس کے بارے میں آپ نے کیسے پوچھنا ہے، اور اس میں انتہائی اہم چیزیں ہیں کیونکہ عربی ہوتی ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ ذالکہ کے بارے ہم نے کچھ ڈسکس کی تھی، اور اس طرح ھذا کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، اور یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر ھذا کے بعد اگر ایسا جملہ آ جاتا ہے کہ جو الف لام کے بغیر ہے، یا ذالکہ کے بعد ایسا جملہ آ جاتا ہے جو الف لام کے بغیر ہے، تو وہ جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم نے کہا تھا ھذا خالد، یہ خالد ہے، ذالکہ کتاب، ذالکہ کتاب، وہ کتاب ہے، تو جملہ کمپلیٹ تھا۔ اور ہم نے یہ عرض کیا تھا، اور یہ آج کے درس کی اہم ترین بات بھی یہی ہے کہ اگر ذالکہ کے بعد، ھذا کے بعد اگر کوئی ایسا جملہ، ایسا لفظ آ جاتا ہے کہ جس کے سر پہ الف لام لگا ہوتا ہے، تو جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد آپ کو کوئی ایک ایسا لفظ لانا پڑے گا جو اس کے مطابق ہو اور جس کی وجہ سے وہ جملہ کمپلیٹ ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب، یا آپ کہتے ہیں ھذا الکتاب، ابھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہے، آپ کو اس کے بعد کوئی نہ کوئی لفظ لانا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ جدید یعنی نئی کتاب، یہ جدید کتاب ہے، نیو کتاب ہے، ذالک الکتاب جدید یا ھذا الکتاب جدید، تو جدید نے آ کے اس لفظ کو کمپلیٹ کیا۔ تو یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہمارے آج کے درس کا ہے۔ البتہ اس میں ایک آپ نے چیز ضرور یاد رکھنی ہے، بشرط یہ کہ اس میں اشارہ سے پہلے ما یا من نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کہتے ہیں من ھذا الولد، یہ بچہ کون ہے، اب ھذا الولد ہوتا تو پھر اس کے بعد آپ کو کوئی لفظ لانا پڑھنا تھا۔ مثال کے طور پہ ھذا الولد، مثال کے طور پہ صغیر، ھذا الولد، مثال کے طور پہ زید، لیکن اب کیونکہ من آ گیا ہے، من ھذا الولد، اب یہاں جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس میں آپ کو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا لفظ آپ کو نہیں لانا پڑے گا۔ یا آپ کہتے ہیں ما ھذا الامر، یہ کام کیا ہے، یہ بات کیا ہے، ما ھذا الامر، اب یہاں الامر ہے لیکن اس کے بعد کسی جملے کی احتیاج نہیں ہے، یہ جملہ کمپلیٹ ہے۔ اچھا، مزید ایک کلی بات ہے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ایک بہت اہم بات ہے کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے گا نا، پھر اس کے آخر میں کوئی تنوین نہیں آئے گی، یعنی دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں نہیں آئیں گی۔ یعنی اس کو مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ ھذا الولد، تو یہ غلط ہوگا، ھذا الولد، ھذا الولد، ذالک الکتاب، یعنی کتاب نہیں کہیں گے۔ یہ کلیہ ہے اور یہ آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ الرجل، تو الرجل نہیں کہیں گے۔ اس طرح آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم، اگر آپ کہیں السلام علیکم تو یہ غلط ہے، السلام علیکم۔ اب ہم اس کی تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں اور انشاءاللہ تمرین آخر میں آپ کے ذمے ہوگی۔ اب ہم نے کیا کہا کہ ھذا کے بعد اگر الف لام والا کلمہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد تیسرا کلمہ بھی ایک لفظ آپ نے لگانا ہے تاکہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ھذا الصحن، ھذا الصحن، جملہ انکمپلیٹ ہے۔ نظیف، یہ پلیٹ نظیف، صاف ستھری ہے، تو یہ جملہ مکمل آپ نے کہا ھذا الصحن نظیف۔ اس طرح ایک بچہ ہے، آپ نے کہا ھذا الطفل، جملہ کمپلیٹ نہیں ہے بلکہ جمیل، ھذا الطفل جمیل، کہ یہ خوبصورت بچہ ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، ھذا الطبیب، جملہ کمپلیٹ نہیں، ھذا الطبیب ماہر، یہ ایک ماہر طبیب ہے۔ ماہر آپ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی، کہ جو ماہر ہو، اسپیشلسٹ ہو۔
هذا المشط جدید، یہ مثلا ایک کنگھی ہے، مشط کہتے ہیں کنگھی کو، تو آپ کہیں گے هذا المشط جدید، اگر تو الف لام نہ ہوتا هذا مشط یہ کنگھی ہے، لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ الف لام لگایا تو آپ نے کوئی ایسی صفت بیان کرنی ہے تاکہ جملہ کمپلیٹ ہو. هذا المشط جدید کہ یہ ایک نیو کنگھی ہے. هذا المکتب مکسور، مثال میز پڑا ہے تو میز ٹوٹا ہوا تھا، آپ نے کہا هذا المکتب مکسور، مکسور کہتے ہیں ٹوٹا ہوا میز. اس طرح ایک طالب علم ہے، بڑا محنتی طالب علم ہے، آپ نے کہا هذا الطالب مجتہد، مجتہد کہتے ہیں محنت کرنے والے کو. هذا الطالب مجتہد، کیونکہ ہمارے فقہا مجتہدین بھی محنت کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں اپنے فقہ میں اور اس دین کی معلومات میں، اسی وجہ سے ان کو مجتہد کہا جاتا ہے کہ کوشش کرنے والے. هذا الطالب مجتہد کہ یہ اسٹوڈنٹ بہت محنتی ہے. هذا الحصان قوی، حصان کہتے ہیں گھوڑے کو، ایک قوی گھوڑا تھا، مضبوط ایک قوی گھوڑا تھا، اور آپ نے اس کو بیان کرنا ہے تو کیا کہیں گے هذا الحصان، یہ گھوڑا ہے لیکن کیسا ہے، قوی مضبوط گھوڑا ہے، یعنی کہ طاقتور گھوڑا ہے. وذالک ضعیف، ایک طرف گھوڑا تھا جو کمزور تھا، ایک طرف قوی گھوڑا تھا، تو آپ نے کہا هذا قوی، هذا الحصان قوی وذالک ضعیف، وہ کمزور ہے اور یہ قوی ہے. اس طرح بعض الفاظ وہی اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، عربی میں بھی وہ کامن ہوتے ہیں. دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، آپ نے کہا هذا الباب مکسور، یہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے. وذالک مفتوح، اور وہ جو دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے. ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، آپ نے کہا وذالک مفتوح، وہ کھلا ہوا ہے. اس طرح کرسی ہے، کرسی بہت بڑی تھی، آپ نے کہا هذا الکرسی کبیر، یہ کرسی بڑی ہے. اور ایک طرف چھوٹی کرسی تھی، آپ نے کہا وذالک صغیر، وہ چھوٹی کرسی ہے. اس طرح ایک کپ جو ہے وہ آپ کے قریب پڑا تھا، چائے کا کپ، ایک کپ دور پڑا تھا، تو آپ نے کیسے تعارف کروانا ہے هذا الکوب قریب، یہ کپ قریب ہے. وذالک بعید، اور وہ دور ہے. اب دیکھیں الکوب کے سر پہ کیا لگا ہوا ہے، الف لام لگا ہوا ہے، اور الف لام کی وجہ سے یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، آپ کو قریب کا جو لفظ ہے وہ لگانا پڑے گا هذا الکوب قریب. اس کے بعد چلتے ہیں، ایک بچہ تھا بیٹھا ہوا تھا، آپ نے تعارف کروانا ہے هذا الولد جالس، یہ بچہ جالس بیٹھا ہوا ہے. اور ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، آپ نے کہا وذالک واقف، اور وہ جو ہے وہ کھڑا ہوا بچہ ہے. واقف یعنی کھڑا ہونا، جالس بیٹھنے والا. ایک لمبا چوڑا انسان ہے، لمبا انسان ہے، آپ نے کہا هذا الرجل طویل، یہ تو بہت لمبا انسان ہے. اور ایک طرف چھوٹا سا انسان تھا، یعنی قد اس کا چھوٹا تھا، درمیانہ تھا. وذالک قصیر، وہ چھوٹا ہے، یہ لمبا ہے. ایک بڑا قوی اور طاقتور انسان کھڑا تھا، تو آپ نے کیسے تعارف کروانا ہے هذا الشاب قوی، یہ جوان بڑا قوی ہے، طاقتور ہے. اور ایک طرف بیچارہ ضعیف انسان تھا، آپ نے کہا وذالک عجوز ضعیف، یہ بوڑھا بھی ہے اور کمزور بھی ہے، یہ بوڑھا کمزور انسان ہے. اب سوال کیسے کریں گے، سوال وہی من لگائیں گے، اور میں نے کہا تھا کہ اگر من اس میں اشارہ سے پہلے آ جائے اور یا ما آ جائے تو وہ اگرچہ اس میں اشارہ کے بعد والے کلمے پہ الف لام بھی ہو، پھر بھی الف لام کے بعد ہمیں کسی اور کلمے لفظ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا جملہ کمپلیٹ ہو جائے، بلکہ یہ ہمارا جملہ کمپلیٹ ہوگا. البتہ اگر ما استفہامیہ یا من استفہامیہ نہیں ہے تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ علیحدہ جملہ ہم وہاں لفظ ایڈ کریں. مثال دیکھیں، من ذالک الولد، یہ بچہ کون ہے. مثال کے طور پہ بچہ حامد تھا، تو آپ نے کہا ذالک حامد، یہ حامد ہے. اس طرح ایک گھوڑا تھا، وہ تیز بھاگ رہا تھا، تو آپ نے پوچھا اہذا الحصان سریع، کہ یہ گھوڑا تیز بھاگنے والا ہے. اگر وہ تیز بھاگنے والا دوڑا ہے تو میں کیا کہوں گا، نعم، ہاں ہاں، هذا الحصان سریع، یہ تیز بھاگنے والا گھوڑا ہے. سری کہتے ہیں ایسی چیز کہ جو تیزی کے ساتھ جا رہی ہو یا تیز ہو. حصان کہتے ہیں گھوڑے کو.
نعم هذا الحصان سریع. اس کے بعد ایک بچہ ہے، بیچارہ بچہ مریض تھا، تو آپ نے پوچھا، یہ بچہ سویا ہوا ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے پتہ نہیں یہ مریض ہے یا صحت مند ہے، تو آپ پوچھتے ہیں اذالک الطفل مریض، کیا یہ بچہ مریض ہے؟ تو میں نے دیکھا یہ تو بچہ ویسے سویا ہوا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ لا. اب یہ لا نے آپ کے جملے کی نفی کی. بل ذالک صحیح، بلکہ یہ صحت مند بچہ ہے، مریض بچہ نہیں ہے. پانی پڑا ہوا تھا، گرمی کا موسم تھا، آپ نے پوچھا اھذا الماء بارد، کیا یہ پانی ٹھنڈا ہے؟ تو پانی ٹھنڈا تھا، میں نے کہا نعم، ہاں بالکل، ھذا الماء بارد، ہاں یہ پانی کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے. تو بارد کا لفظ نیا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ٹھنڈا. ھذا الماء بارد. اس طرح کتاب تھی، کتاب آپ نے دیکھا میرے پاس نئی کتاب ہے، تو آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا یہ کتاب قیمتی ہے یا کتاب جو ہے کم قیمت ہے؟ تو آپ پوچھیں گے اذالک الکتاب رخیص، کیا یہ کتاب رخیص ہے یعنی کہ کم قیمت ہے؟ تو میں کیا کہوں گا؟ نعم ذالک الکتاب رخیص، یہ جو کتاب ہے یہ اتنی قیمتی نہیں ہے، کم قیمت کی ہے. اچھا مزید ہم آگے چلیں، تو اگر کوئی پوچھے ایک قلم تھا، پینسل تھی، تو پینسل کے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ پینسل جو آپ کے پاس ہے یہ نئی پینسل ہے یا پرانی پینسل ہے؟ تو کیا پوچھے گا؟ اھذا المرسم جدید، کیا یہ پینسل جدید ہے؟ جدید کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی. تو میں نے کیونکہ آج ہی خریدی تھی، تو جواب کیا ہوگا؟ نعم ھذا المرسم جدید، ہاں یہ کتاب کیا ہے؟ یہ پینسل کیا ہے؟ جدید ہے، یہ پینسل جدید ہے. اس طرح کوئی پوچھتا ہے کہ میرے پاس موبائل تھا، موبائل بڑا قیمتی تھا، تو اس نے پوچھا اذالک الجوال ثمین، کیا یہ جو موبائل ہے یہ قیمتی ہے؟ نعم ذالک الجوال ثمین. اب اس کا جواب کیا ہے؟ واقعاً وہ قیمتی تھا. میں نے کہا ہاں یہ جوال، یہ موبائل کیا ہے؟ قیمتی ہے. دروازہ تھا، کسی نے پوچھا پتہ نہیں کھلا ہے یا بند ہے، تو پوچھنے والا پوچھتے ہیں اھذا الباب مفتوح، کیا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے؟ میں نے دیکھا نہیں تو بند ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ لا ھذا مغلق، مغلق کہتے ہیں بند کو. تو میں کیا کہوں گا؟ نہیں نہیں یہ دروازہ بند ہے. اس طرح اگر کوئی پوچھتا ہے ھذا مدرس وھذا، اچھا یہ البتہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پہلے والے درس میں کہ سوال کے انداز کچھ یوں بھی ہوتے ہیں کہ دو چیزوں کو میں جانتا ہوں، بھئی یہ تو کتاب ہے، یہ قلم ہے، لیکن وہ تیسری چیز کیا ہے؟ اس طرح اس جملے میں آپ کو بتایا جائے گا یہ تو ٹیچر ہے، یہ تو اس کا اسٹوڈنٹ ہے، لیکن یہ تیسری چیز، تیسرا بندہ کون ہے؟ ھذا مدرس وھذا تلمیذ، ھذا مدرس یہ تو ٹیچر ہے، وھذا تلمیذ اور یہ اسٹوڈنٹ ہے، ومن ذالک الرجل لیکن وہ جو شخص ہے وہ کون ہے؟ تو مثال کے طور وہ ہمارا ڈرائیور تھا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ ذالک سائق، وہ ڈرائیور ہے، ذالک سائق. اب کیونکہ السائق نہیں ہے، ذالک السائق نہیں ہے، تو لہذا جملہ کمپلیٹ ہے، ذالک سائق. تو اگر ہوتا مثال کے طور پہ یہاں ذالک السائق ہوتا تو پھر آگے ایک جملہ لگانا پڑے گا، مثال کے طور پہ جدید کا جملہ، ذالک السائق جدید. مثال کے طور پہ دوسرا اسی انداز سے ایک جملہ ہے، ھذا البیت صغیر وذالک کبیر وما ھذا، یہ چھوٹا گھر ہے اور وہ بڑا گھر ہے، وما ھذا لیکن یہ کیا ہے؟ دو چیزوں کو جانتا ہوں لیکن یہ کیا ہے؟ تو مثال کے طور پہ وہ مسجد تھی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. الحمدللہ یہ ہمارا درس کمپلیٹ ہوا. اب اس کے بعد جو حصہ آپ کا ہے، جس حصے پہ آپ نے زیادہ محنت کرنی ہے، وہ ہے تمرین جو آپ نے حل کرنی ہے. تمرین میں آپ نے پہلی تمرین یہ ہے کہ عربی میں ترجمہ کرنا ہے، جس طرح پہلے والے درس میں بتایا تھا کہ جملے اردو میں ہیں لیکن آپ نے ان کو عربی میں بنانا ہے. پہلا جملہ، یہ دیوار، وہ کھڑکی. اگلا جملہ، کیا وہ دروازہ ہے؟ نہیں یہ کرسی ہے. ہاں وہ چھت ہے. یہ سارے جملے آپ نے عربی میں خود باقی دروس میں تلاش کر کے لکھنے ہیں. یہ کنگھی خوبصورت ہے، یہ جملہ بھی گزرا ہے، یہ کنگھی خوبصورت ہے.
یہ کتاب نئی ہے اور وہ پرانی ہے، ایک جملہ، یہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کھڑے ہیں، ایک جملہ، یہ موبائل کھلا ہوا ہے اور وہ ٹوٹا ہوا ہے، اس طرح وہ انجینئر ماہر ہے اور یہ طالب علم محنتی ہے، یہ ایک جملہ آپ نے بنانا ہے عربی میں۔ کیا وہ پانی ٹھنڈا ہے؟ جی ہاں وہ پانی ٹھنڈا ہے، یہ ایک جملہ سوالیہ انداز، پھر اس کا جواب۔ یہ مسجد بڑی ہے اور وہ چھوٹی ہے، کیا وہ دروازہ کھلا ہوا ہے؟ نہیں وہ بند ہے۔ یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور وہ کھڑا ہے۔ اس کا آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ وہ ایک ڈرائیور ہے اور یہ کون ہے؟ جملہ دیکھیں، وہ ایک ڈرائیور ہے، یہ کون ہے؟ یہ ڈاکٹر ہے۔ خود ہی سے سوالیہ انداز اور خود ہی اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اور اس کے بعد تمرین، آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ ذالک الولد، اب آپ نے بتانا ہے ذالک الولد، مثال کے طور پہ صغیر، اس طرح نعم ذالک الولد صغیر، ھذا خالد وذالک فلان، اب یہ آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اس طرح ھذا الولد، اس سے پہلے آپ نے کوئی جملہ اسم لگانا ہے، وہ ما لگنا ہے یا من لگنا ہے، یہ آپ نے خود اس میں تلاش کرنا ہے۔ ھذا الولد فلان، اشارہ۔ الکتاب سے پہلے آپ ایک جملہ لائیں اور ایک اس کے بعد لائیں جس سے جملہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اس طرح الحسان سے پہلے ایک جملہ لگائیں، ایک جملہ اس کے بعد لگانا ہے تاکہ جملہ کمپلیٹ ہو۔ اس طرح نعم، اس کے بعد خالی جگہ ہے، الحسان، اس کے بعد ایک جملہ لگانا ہے۔ اس طرح الطالب سے پہلے ایک جملہ لگائیں اور ایک جملہ بعد میں لگائیں جس سے ایک عربی جملہ کمپلیٹ ہو، یہ آپ نے خود سے محنت کرنی ہے۔ اس طرح اگلی تمرین ہے، اس میں آپ نے الفاظ کے معانی لکھنے ہیں۔ بارد کا مطلب کیا ہے، رخیص کا مطلب کیا ہے، ثمین کا مطلب کیا ہے، جالس کا مطلب کیا ہے اور واقف کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ جملے ہیں کہ جو غلط ہیں ان کو آپ نے صحیح کرنا ہے، جو اس کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے۔ ھذا الکتاب جدید، کیا یہ جملہ ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو صحیح، وَإِلَّا آپ لکھیں غلط ہے۔ ھذا ولد الجمیل، اس جملے کو دیکھیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ما ذلک الرجل، یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ذلک البیت جمیل، آیا جملہ ٹھیک ہے یا غلط۔ ھذا المصباح مکسور، جملہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اھذا المندیل نظیف، کیا یہ جملہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اس کے بعد کچھ سوالات ہیں، وہ آخر میں ہم بیان کرتے ہیں۔ لفظ جو من ہے کس چیز کے بارے میں آتا ہے، کس چیز کے بارے میں سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح لفظ ذالکا کس چیز کی طرف اشارہ ہے، قریب کی طرف ہے یا دور کی طرف ہے۔ آخری سوال، ھذا الکتاب، اس جملے کو نامکمل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ھذا الکتاب میں کہتا ہوں تو یہ جملہ مکمل ہے، مکمل نہیں، اگر نامکمل ہے تو اس کی وجہ آپ نے ڈیٹیل سے لکھنی ہے اپنی کاپیوں میں اور اس پہ ڈسکس کرنی ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ درس آپ کے لیے مفید ہوگا، آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور عربی لہجے میں پریکٹس کریں گے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام دروس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔